خاکی دنیا کے معزز ناظرین، نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ دوستو، آج ہم خراج تحسین پیش کریں گے اپنے دبنگ انداز سے دشمن کا خون خشک کر دینے والے پاک فوج کے شہید بریگیڈیئر کو، اس فوجی افسر کو جس نے غضب کی نگاہ پائی تھی، جو ایک مرتبہ دشمن کی جانب دیکھتا تو کیا مجال تھی جو دشمن زیادہ دیر تک اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ پاتا۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے صوفیہ کرام کے شہر ملتان میں پیدا ہونے والے جری جوان کے بارے میں، جس نے قانون کی تعلیم کو خیر بات کہہ کر خاکی وردی کو زیب تن کرنے کو فوقیت دی۔ یہ کہانی ہے ایس ایس جی کی بنیادوں کو سیسہ پلائی دیوار بنانے والے پاک فوج کے شہید افسر بریگیڈیئر طارق محمود کی، جن کو آج بھی ٹی ایم ٹائیگر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس ٹاپک کا آغاز کرنے سے قبل ویڈیو پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو دبا دیں اور ویڈیو کو فیس بک واٹس ایپ پر بھی شیئر کر دیں۔ ناظرین، بریگیڈیئر ٹی ایم ٹائیگر شہید کو اس صدی کا بہترین کمانڈو کہا جاتا تھا۔ ان کے بارے میں بھارتی انٹیلیجنس کی جانب سے اپنے وزیر اعظم کو ہر ہفتے رپورٹ دی جاتی تھی۔ صوفیہ کرام کے شہر ملتان میں 8 اکتوبر 1938 کو پیدا ہونے والا یہ سپاہی ایک داستان شجاعت کا ایک امر کردار تھا۔ وہ پیدائشی فوجی تھا۔ لاہور کے گورنمنٹ کالج سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ پشاور میں قانون کی تعلیم حاصل کرنے چلا گیا، مگر کوئی نہ کوئی ایسی چیز تھی جو اس کے اندر ہلچل پیدا کرتی تھی۔ وہ سمجھ نہیں پاتا تھا کہ آخر یہ کیا ہے۔ وہ راتوں کو سوتے ہوئے اٹھ کر بیٹھ جاتا۔ اسے یوں لگتا تھا کہ اسے کوئی آواز دے رہا ہے، کوئی بلا رہا ہے۔ آخر ایک صبح وہ اٹھا، قانون کی تعلیم کو خیر بات کہا اور فوج میں اپلائی کر دیا۔ وہ جان گیا تھا کہ دھرتی ماں کی پکار پر لبیک کہنے کا وقت آ چکا ہے۔ 1963 میں وہ پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول سے ایک بہترین افسر بن کر پاس آؤٹ ہوا۔ نام تو اس کا طارق محمود تھا، مگر دنیا میں وہ ٹی ایم ٹائیگر اور مین آف سٹیل یعنی مرد آہن کے نام سے مشہور ہوا۔ فوج نے اسے کمانڈو تربیت دی اور تربیت مکمل کر کے وہ ایس ایس جی کمانڈوز کی پہلی بٹالین میں شامل ہوا۔ 1965 میں اسے امریکہ میں ہونے والے ایک ایڈوانس اسپیشل کورس کے لیے منتخب کیا گیا، مگر اس وقت 1965 کی پاک بھارت جنگ شروع ہو گئی۔ ٹی ایم ٹائیگر اپنے کمانڈو کے سامنے پیش ہوا اور احترام کے ساتھ امریکہ جانے سے انکار کر دیا۔ اس نے کمانڈر سے کہا کہ وہ وعدہ نبھانے کا وقت آ گیا ہے جو یہ خاکی وردی پہننے سے پہلے اس نے اپنے وطن سے کیا تھا۔ کمانڈر اپنی کرسی سے اٹھا، ٹائیگر کی طرف دیکھ کر مسکرایا اور اس کے کاندھے پر تھپکی دے کر وکٹری کا نشان بنایا۔ ٹائیگر کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ یہ وہی مسکراہٹ تھی جو شکار پر جپٹنے سے پہلے ٹائیگر کے چہرے پہ آتی تھی۔ 1965 کی جنگ میں اس نے داستان شجاعت رقم کی۔ وہ اس بے جگری اور حکمت عملی سے لڑا کہ دشمن دنگ رہ گیا۔ فوج نے اسے 1965 کی جنگ میں بے مثال بہادری پر ستارہ جرت سے نوازا۔ 1970 میں اسے میجر کے رینک پر ترقی دی گئی۔ 1971 کی جنگ میں اس نے دوبارہ شجاعت کے جوہر دکھائے۔ جہاں دشمن فوج کو لاشوں کے ڈھیر ملتے، وہ سمجھ جاتے کہ یہاں ٹائیگر کا گزر ہوا ہے۔ دوستو، ٹائیگر دشمن کی انٹیلیجنس کی نظر میں آ چکا تھا، مگر کسی کی مجال نہ تھی کہ ٹائیگر کے نزدیک آنے کی ہمت کرتا۔ 1971 کی جنگ کے بعد فوج نے اسے دوبارہ ستارہ جرت سے نوازا۔ 1974 میں ٹائیگر کو لیفٹیننٹ کرنل کے عہدے پر ترقی دی گئی۔ اس دوران بھی دھرتی ماں کی آواز اسے بلاتی تھی۔ وہ اب بھی راتوں کو اٹھ کے بیٹھ جاتا تھا۔ وہ شیر کی طرح دشمن پر جپٹتا تھا، مگر وہ آواز اسے بلاتی رہی۔ وہ مزید بے جگری سے لڑتا۔ فوج نے خدمات دیکھتے ہوئے 1977 میں اسے ستارہ بصالت سے نوازا، مگر وہ آواز اب بھی اسے بلاتی رہتی۔ 1982 میں بریگیڈیئر کے عہدے پر ترقی کے بعد اسے ایس ایس جی کمانڈوز کا کمانڈنٹ تعینات کیا گیا۔ یہی وہ وقت تھا جب پاکستان اور بھارت کے مابین سیاچن کا تنازع زور پکڑ چکا تھا۔ پاک فوج نے سیاچن گلیشیئر واپس حاصل کرنے کے لیے ٹائیگر کی خدمات حاصل کرنے کا فیصلہ کیا، اور ٹائیگر نے اپنی ٹیم کے ساتھ برف پوش پہاڑوں میں دنیا کے بلند ترین محاذ جنگ پر بھارت کی فوج کو بتا دیا کہ شیر جب برف پوش پہاڑوں میں جپٹے تو شکار کیے بغیر واپس نہیں جاتا۔ بھارتی فوج سیاچن سے بھاگ کھڑی ہوئی اور 1984 میں ٹائیگر ان برف پوش پہاڑوں پر سبز ہلالی پرچم لہرا چکا تھا اور فضا اللہ اکبر کے فلک شگاف نعروں سے گونج اٹھی تھی۔ 5 ستمبر 1986 کو کراچی ایئرپورٹ پر ایک مسافر بردار امریکی طیارہ ہائی جیک کر لیا گیا۔ 360 افراد کی جان خطرے میں تھی، مگر ہائی جیکروں کو معلوم نہیں تھا کہ ایک بہت بڑا خطرہ ٹائیگر کی صورت میں کراچی کی طرف روانہ ہو چکا ہے۔ بریگیڈیئر ٹائیگر نے مسافروں کو ہائی جیکروں سے چھڑانے کا منصوبہ بنایا اور خود ایس ایس جی کمانڈوز کی ٹیم کی کمان کی اور ان پر حلہ بول دیا۔ ہائی جیکروں نے ایس ایس جی کی ٹیم پر فائر کھول دیا،
मगर वो नहीं जानते थे कि उनके मद्दे मुकाबल कौन है। थोड़ी ही देर बाद सब हाईजैकर गिरफ्तार होकर ब्रिगेडियर टाइगर के कदमों में थे। ये पहला मौका था जब पाकिस्तानी कौम को ब्रिगेडियर टाइगर के बारे में पता चला। नाजरीन, ब्रिगेडियर टाइगर को पाकिस्तान ही का नहीं, उस सदी का बेहतरीन कमांडो कहा जाता था। भारत के खुफिया अदारे इस हद तक खौफजदा थे कि भारतीय वज़ीर आज़म राजीव गांधी को हर हफ्ते ब्रिगेडियर टाइगर के बारे में रिपोर्ट दी जाती थी और भारत टाइगर के लगाए गए ज़ख्मों का बदला लेने के मौके की तलाश कर रहा था। पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ISI भी बेखबर ना थी। उन्होंने रिपोर्ट दी कि भारत ब्रिगेडियर टाइगर को कत्ल करवाने के दरपे है, जिसके बाद टाइगर की सिक्योरिटी सख्त कर दी गई। इन इतलात पर वो सिर्फ मुस्कुरा दिया करता था, मगर वो आवाज़ टाइगर को अब भी सुनाई देती थी जो उसे अपनी तरफ बुलाती थी। आवाज़ की गूंज तेज़ होती जा रही थी। टाइगर ने बेशुमार ऑपरेशन में हिस्सा लिया जिसमें उसने बेमिसाल शुजाअत और बहादुरी की दास्तानें रकम की। ये 29 मई 1999 का दिन था। गुजरांवाले के नज़दीक राहवाली में आर्मी एविएशन की पासिंग आउट थी। ब्रिगेडियर टाइगर SHG कमांडोज़ की पैरा ट्रूपिंग टीम को लीड कर रहे थे। आज उस आवाज़ की गूंज टाइगर को अपने कानों में बहुत साफ सुनाई दे रही थी। फौज का MI-17 हेलीकॉप्टर ब्रिगेडियर टाइगर और टीम को लेकर फ्री फॉल के लिए हवा में बुलंद हो चुका था। जैसे ही हेलीकॉप्टर मुकर्ररा बुलंदी तक पहुंचा, ब्रिगेडियर टाइगर जस्त लगाने के लिए उठे, टीम की तरफ विक्ट्री का निशान बनाया और हेलीकॉप्टर से कूद गए। एकदम ही वो आवाज़ बहुत करीब और साफ हो गई। ये एक माँ की आवाज़ थी, धरती माँ की आवाज़ जो अपने बेटे को पुकार रही थी। टाइगर इस आवाज़ की मिठास में खो चुका था। उसने मुकर्ररा बुलंदी तक आने पर अपना पैराशूट खोला, मगर ध्यान उसी आवाज़ की तरफ था जिसकी वजह से पैराशूट ना खुला। जूं टाइगर ज़मीन के करीब हो रहा था, आवाज़ भी करीब से करीब आती महसूस हो रही थी। इस आवाज़ में वही तड़प थी जो एक माँ की आवाज़ में एक बेटे के लिए होती है। उन्होंने रिज़र्व पैराशूट खोलने की कोशिश की, लेकिन उन्हें एहसास हो चला था कि अब अल्लाह की अमानत वापस करने का वक्त आ चुका है। सो इस जल्दी जवान ने खुद को खुदा के सुपुर्द कर दिया और धरती का बेटा धरती की आगोश में समा गया। अगला दिन पाकिस्तानी कौम के लिए शोक का दिन था। अखबार में खबर दी कि पाकिस्तानी कमांडो ब्रिगेडियर तारक महमूद टाइगर फ्री फॉल का मुजाहरा करते हुए पैराशूट ना खुलने पर शहादत पा गए। उम्मीद है नाजरीन आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए खाकी दुनिया का YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लें। अपनी राय का इजहार करने के लिए कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल करें।